حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو رفقا تھے، آپ کی صحبت میں جو بیٹھنے والے تھے، آپ کی زیارت سے جو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے تھے، آپ کو دیکھ کر جو بہت ہی زیادہ خوش ہونے والے تھے، اور آپ کی اطاعت پر صرف مال ہی نہیں جان دینے والے تھے، تو سب ہی فرما بردار تھے، بڑے بھی، جوان بھی اور بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اور غلام بھی، آزاد بھی، سب ہی آپ کے فرما بردار تھے، اور آسمان نبوت کے سب بھی ستارے ہیں۔ چاہے آپ کا صحابی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب بھی آسمان نبوت کے ستارے تھے۔ آپ نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے کسی صحابی کی بھی جو کوئی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو آپ کے زمانے کے سردار بھی، غلام بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب ہی آپ کے فرما بردار تھے، اور سب ہی ہدایت کے ستارے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، آپ کے زمانے کا جو غریب آدمی ہے، وہ بھی ہدایت کا ستارہ ہے، وہ بھی اتنا کامیاب ہے کہ جو اس کی پیروی اور اتباع کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ بھی شان والا بن جائے گا۔ وہ تو شان والے ہیں ہی، اور جو اس کی پیروی کرے گا فقط اہتدوا، اللہ اس کو بھی اپنا بنا لے گا، وہ بھی کامیاب ہوگا۔ بلکہ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور جو صحابہ کی پیروی کرے گا ان سے بھی میں راضی ہو جاؤں گا۔ جو آپ کے غلاموں کی غلامی کرے گا، آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کی پیروی کرے گا، فرمایا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی ہدایت پا جائے گا، اس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو آپ خود سوچیں پھر اس ماحول کی کیا شان ہوگی۔
یہی وجہ تھی کہ ان ستاروں میں، اس نورانی ماحول میں جو آتا تھا وہ نورانی ہو جاتا تھا، وہ نور والا ہو جاتا ہے۔ نور بھائی نیکیوں کو کہتے ہیں۔ دین اسلام سارے کا سارا نور ہے، نیک اعمال سارے کے سارے نور ہیں۔ جو ان کے ماحول میں آتا تھا وہ تو ستارے تھے ہی۔ آپ کے زمانے میں وہ بھی ستارہ بن جاتا تھا آسمان نبوت کا۔ مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، ماحول کو دیکھا۔ آپ کی شان رحمت کو دیکھا، صحابہ کرام کی اطاعت اور محبت اور خدمت اور غلامی کو دیکھا، تو لوگ آ کر دیکھ کر مسلمان ہو جاتے کہ جن کے ایسے غلام، ایسے خادم، وہ مخدوم کیسا ہوگا شان والا۔ تو آپ کے سارے صحابہ کرام سب ہی ستارے ہیں، سب ہی کامیاب ہیں، اور ان میں سے جس کسی کی بھی کوئی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ لیکن کوئی کفر کا ہم نوا بن کر آتا، کفر کا طرفدار بن کر آتا، تو پھر ان کے لیے انگیارے تھے، پھر کفر کو برداشت نہیں ہے۔ یعنی کو کفر پھیلانے کے لیے کفر کا ہم نوا بن کر آتا، حضور کا نعوذ باللہ دشمن بن کر آتا، دین کا دشمن بن کر آتا، میدان کارزار میں اترتا، تو پھر ان کے لیے ستارے نہیں، پھر انگیارے تھے۔ پھر فرماتے تھے حال میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، آئے۔ پھر اپنی بہادری کو دکھاتے۔ ورنہ عام معاشرے میں جس کسی کو بھی ملتے عاجزی تھی، ان کی زندگی کا مقصد ان کی عبادات کا مدعا اور ان کی عبادات کی انوارات کو اللہ جل جلالہ خود بیان فرماتے کہ وہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ سجدے والے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کا نور ہے۔ اور جو کچھ آپ پہ لگ جاتا، دین پہ لگ جاتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی سعادت سمجھتے۔ اپنے بچوں کو حضور کی خدمت میں لگایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لڑکے ایسے تھے جو آپ کی خدمت ہی کرتے تھے، بعض ایسے بھی لڑکے تھے، ایسے بھی طلباء تھے کہ بیر سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر آپ کو جو ہے بھیج کرتے تھے اس کی رقم کہ ضرورت پہ لگائیں آپ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ انصاریہ صحابیہ ہیں، اور صحابیات میں سے بڑی دانشور یہ عورت تھی۔
صحابیہ تھی، ان کا پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے تھے، جو مالک کے بیٹے تھے، انس بن مالک، ان کا ابو فوت ہو گیا تھا، یتیم تھے۔ امی سلیم ان کی امی تھی، تو ایک دن سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، تو حضور کی خدمت میں لے آئی۔ یہ عورت ایسی محبت والی تھی، سبھی محبت والے تھے، لیکن ان کی عادت شریفہ یہ تھی، گھر میں کھانا پکایا، کوئی چیز پکاتی اور حضرت انس کو دیتی، جاؤ حضور کو دے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں کو کھانا بناتی تو حضرت انس اپنے بیٹے کو دیتی، جاؤ حضور کو دے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں میں بچوں والی کر لیتا تھا، راستے بچہ تھا، تو بہرحال آ کر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے بچے انس کو اپنی خادمیت کے لیے قبول فرمائیں، خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، رہے خدمت کرے۔ تو جب قبول کر لیا تو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خادم کے لیے دعا بھی فرما دے دی، خدمت کے لیے پیش کر دی، آپ نے قبول فرما لی، پھر درخواست کی کہ اپنے خادم کے لیے، اس انس کے لیے آپ دعا بھی فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کے پاس جو آتا تھا نا دعا کے لیے، آپ دعا فرماتے تھے، دعا دیتے تھے۔ اگر کبھی کسی کو ویسے دعا دے دی تو بعض حدیثوں میں ملتا ہے ایک علاقے کے لوگ آئے تو دعا کے لیے درخواست کی، تو آپ نے دعا فرمائی، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ہمارے، آپ مسکرائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ آپ جو آتا خوش کر کے بھیجتے، چلو اس طرح خوش ہاتھ اٹھا کر، زبان نبوت سے دعا ویسے بھی مل جائے تو قیمتی، لیکن تمنا کہ نہیں ساتھ ہاتھ بھی اٹھے، تو بہرحال آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ تو حضرت انس کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک فی مالہ و والدہ وعطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ انس کے مال میں برکت فرما، انس کی اولاد میں برکت فرما، انس کی عمر کو لمبا کر دے، اور انس کے جو ہے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دی۔ اب ہیں کیا چھوٹے سے بچے، تو پتہ چلا بھائی حضور کے جو نائب ہیں، سچے آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ معاملہ بعد میں بھی چلتا رہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان آئے تھے، غالباً ان کا نام مرزا جان تھا، مرزا بانیہ۔ تو انہوں نے حضرت ثابت کو، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، وہ اٹھائے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے اور دعا کرائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام بچے لے آتے تھے، دعا کرا لیتے، تعلیق جو ہے آپ فرماتے۔ ویسے بھی جو ہے بعد میں بھی یہ ہمیشہ دور رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں،
لیتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ دعا کرنا، دعا کرانا، دعا لینا، دعا دینا، ایک کے لیے دعا کرنا، دو کے لیے دعا کرنا، لوگوں جو ہے اجتماعی دعا کرنا، یہ سب دین ہے، یہ سب دین ہے، اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور اپنے بڑوں سے دعائیں لو، اپنے چھوٹوں سے دعائیں لو، اپنے اہل خانہ سے دعائیں لو، اپنے پڑوسیوں سے دعائیں لو، اپنے جو ہے دوست احباب سے دعائیں کراؤ، اپنے بزرگوں سے دعائیں لو، اپنے استادوں سے دعائیں لو، اپنے والدین سے دعائیں لو، دعائیں لو بھی، دعائیں دو بھی، دعا کریں بھی۔ والدین سے دعا اگر کرائی جائے تو قبول ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ والد کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، لیکن والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اس کی بھی تعلیم ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن پاک کی دعا ہے۔ قرآن پاک میں کلام اللہ میں اللہ نے سکھائی ہے کہ والدین کے لیے اس طرح دعا کریں۔ پتہ چلا بڑے بھی دعا کریں، چھوٹے بھی دعا کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت انس بھی پھر خدمت کرتے رہے، 10 سال خدمت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، 10 سال خدمت کی۔ فرمائے 10 سال میں مجھے کبھی بھی نہیں جھڑکا، کبھی کوئی کام بھیجا ہے، میں راستے میں اگر بچوں کے پاس کھڑا ہو گیا، پیچھے سے گئے، کان پکڑا، پوچھا بھائی جان کہاں میں نے بھیجا کہاں تھا، تو میں پھر بھاگ جاتا، جا کر جو ہے وہ کام کر کے آتا۔ بہرحال 10 سال خدمت کی ہے اور دعائیں لی ہیں جی، آپ نے دعا دی، مال میں کیسی برکت آئی، واہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا باغ تھا، تو ان کا باغ باقی لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کہ میرا باغ جو ہے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور فرمایا میرے باغ میں ایک جھاڑی تھی، اس پر پتے تھے، تو پتوں پر جو ہے ان پتوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، فرمایا تھی جھاڑی، یہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تو اس کے جھاڑی کے پتوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، تو پتہ چلا بھائی دعا بہت قیمتی چیز ہے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کو دعا دینے کی توفیق دے اللہ۔ دوسری فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے بیٹے میرے پوتے وہ سب ملائے جائیں میرے خاندان کے تو 100 بچے جو ہے میں نے زندگی میں دیکھا ہے، 100 بچے، بعض نے تو 125 بھی فرمایا ہے، بعض نے تو کہا ہے پوتے نہیں بچے ہی تھے صاحب۔ اب آپ سوچیں کیسے بھائی ہے، وہ بڑی ذات ہے، اور تو عمر کتنی پائی، وہ آتے العمرہ ہو کہ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ انس کی عمر لمبی کر دے، فرماتے ہیں میری 120 سال عمر ہو گئی، میں تو جو ہے جی کے تھک گیا ہوں، لمبی عمر پائی، تو کہتے ہیں میں تو جی کے تھک گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا عطا فرمائی، آخری واغفر ذنبہ
اس میں تو پھر صحابہ کرام کے لیے تو اور ہی بہت ساری بشارتیں. تو آپ یہ نہیں صرف اپنا تعارف کراتے تھے میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ اپنے آپ کو خادم رسول کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آپ کو مولا رسول سے خادم رسول سے پہچان کراتے. تو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں بھی لوگوں کی عزت عطا فرمائی. تو صحابہ کرام سارے فرما بردار تھے، جیسے شروع میں کہا، چھوٹے بھی بڑے بھی. اور جہاں فرما برداری اور اطاعت کا ماحول ہو وہ ایک جاذبیت والا ماحول ہوتا ہے. اس کے اندر دوسرے دیکھنے والے بھی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، عاجزی دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں. یہی وجہ تھا کہ مسجد نبوی میں جو آتا تھا آپ کے صحابہ کے ماحول کو دیکھ کر اور آپ کی سیرت اور آپ کی شان رحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا